السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 22واں درس ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد 4 سال تک کی تاریخ اور سیرت سن چکے ہیں۔ سن 5 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ رمضان سے قبل 1 مہینہ شعبان سن 5 ہجری میں ایک غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ بنو المصطلق کہا جاتا ہے۔ یہ مدینے سے مکے کے راستے میں ابوا کے آس پاس ہوا تھا۔ اس میں مسلمان بہت کامیاب ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے منافقین بھی شامل تھے، اور اس جنگ میں ان لوگوں نے 2 بڑے کانڈ کیے۔ ایک تو یہ کہ انصار اور مہاجر صحابہ کو لڑانے کی پوری کوشش کی گئی، اور ان تمام کانڈ کا ماسٹر مائنڈ ابن ابی رئیس المنافقین تھا۔ تو مہاجرین اور انصاری صحابہ کو لڑانا چاہتا تھا، جس کی تفصیلات آپ کو احادیث کی کتب میں مل جائیں گی۔ البتہ قرآن کریم سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں ان کی شرارت کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 7 اور 8 میں۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ ایک بات یہ کہی اس منافق نے کہ جو محمد کے آس پاس لوگ رہتے ہیں، جب تک یہ لوگ ہٹ نہ جائیں ان کو کچھ نہ دیا جائے، ان پر خرچ ہی نہ کیا جائے کہ یہ لوگ ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تھوڑے سے خرچی کی بات کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کی جماعت ٹوٹ جائے، ان کو نہ کچھ خرچ دیا جائے، ان کو صدقات و خیرات نہ دیے جائیں، یہ ان کی نیت ہے۔ آسمان و زمین کے خزانے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، لیکن منافقوں کو لا يفقهون، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو یہ منافقین کا رویہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جہاں بھی اللہ کے دین کا کام ہوتا ہو وہاں خرچ نہ دیا جائے تاکہ وہ کام رک جائے۔ ایک شرارت یہ کی۔ دوسری شرارت یہ کی کہ منافق نے کہا کہ ابھی جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، خصوصاً مہاجرین کو مدینے سے نکال کے بھگا دیں گے، محمد رسول اللہ کو نکال کے بھگا دیں گے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، کہا عزت دار ذلیل کو نکال دے گا، خود کو عزت دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ذلیل کہہ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو مسلمانوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، ان کو یہ بات بھی معلوم نہیں ہے۔ تو یہ بڑی شرارت کی کہ مہاجر اور انصاری صحابہ کو لڑایا جائے، لیکن ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دوسری بڑی شرارت یہ کی منافقین نے، اور خصوصاً رئیس المنافقین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے آپ کی بیوی پر، حضرت عائشہ پر الزام لگایا، اور وہ گھناؤنا الزام لگایا جس سے دنیا کا ہر شخص پریشان ہو جائے گا، درد و کرب میں مبتلا ہو جائے گا، اور یقیناً تلوار سے زیادہ درد دینے والی چیز بہتان تراشی ہوتی ہے۔ اس طرح کے درد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار ہونا پڑا، اور یہ پورا واقعہ کسی اور کی زبانی سننے سے بہتر ہے ہم اور آپ اٹھائیں صحیح بخاری کتاب التفسیر 4750 نمبر پہ حضرت عائشہ نے جن کے اوپر یہ الزام لگا تھا تفصیل سے خود انہوں نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے.
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسی جنگ سے سارے مسلمان واپس آ رہے تھے. اللہ کے نبی کا طریقہ تھا کہ آپ جنگ میں جب جاتے تو اپنی بیویوں میں قرع اندازی کر کے جس کا نمبر آتا اس کے لے جاتے. اس میں میرا نام آیا تھا. میں گئی, اللہ کے نبی کی بیویوں کو ہودج میں بٹھا کے لے جایا جاتا تھا. ہودج کو اٹھانے والے لوگ ہوا کرتے تھے. کہہ رہی واپس آ رہے تھے, مجھے ضرورت پڑ گئی قضاء حاجت کی, میں اپنے ہودج سے نکل کر قضاء حاجت کو چلی گئی. واپس آنے لگی تو میں نے دیکھا کہ میرے گلے میں ایک ہار تھا, قیمتی ہار تھا, وہ گر گیا. میں واپس جا کے اس کو ڈھونڈنے لگی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ذرا وقت ہو گیا, آخرکار مل گیا. واپس آئی تو دیکھا سارا قافلہ جا چکا ہے, کوئی نہیں ہے. میں نے دیکھا نہ کوئی آواز دینے والا نہ کوئی جواب دینے والا, میں تنے تنہا اکیلی اسی میدان جب تھوڑی دیر پہلے پورا قافلہ مسلمانوں کا ٹھہرا ہوا تھا. ہودج اٹھانے والے نے ہودج اٹھایا اور چلے گئے. ان کو پتا بھی نہیں چلا کہ اس میں حضرت عائشہ ہے کہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میرا بدن بڑا ہلکا تھا اور میں بہت کم عمر لڑکی تھی. میں نے سوچا اب میں کیا کروں. میں نے سوچا کہ میں اسی جگہ پہ ٹھہر جاتی ہوں, ہو سکتا ہے جب پتا چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئیں یا کسی کو بھیجیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں وہیں پر ٹھہر گئی. نیند کا غلبہ ہوا, مجھے نیند آ گئی, میں وہیں پر سو گئی. صبح ہو گئی. صبح اللہ کے نبی کے ایک پیارے صحابی, بڑے نیک سیرت صحابی حضرت صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹ کی سواری لے کر ادھر سے گزر رہے تھے. دور سے دیکھا کوئی انسان زمین پہ سویا ہوا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا تھا, اس لیے مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے اور ترنت ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. گھبرا کے یہ کیا ہوا, نبی کی بیوی اکیلے یہاں پر. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم ہے صفوان نے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے ایک جملہ بھی نہیں بولا, اور میں نے نہ کوئی اس کے بعد ایک شبد ان کا سنا, بولے ہی نہیں. اپنی سواری کو بٹھایا اور اونٹنی کے اگلے پیر کو جھکایا تاکہ حضرت عائشہ بیٹھ جائے. حضرت عائشہ اس پہ سوار ہوئی, اونٹنی کی نکیل لے کر آگے ہو گئے, آگے چلتے رہے, پیچھے مڑ کے کبھی دیکھا بھی نہیں. حضرت عائشہ سوار ہیں, چلتے رہے. صبح سے روانہ ہوئے تھے, یہاں تک کہ وہ قافلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا تھا. ہم لوگ یعنی صفوان اور ہم اور یہ اونٹنی تینوں جا رہے تھے. منافقین کی نظر جب پڑتی ہے کہ صفوان کی سواری پہ صدیقہ عائشہ ہے, منافقین نے اس موقع پہ حضرت عائشہ کی کردار پہ انگلی اٹھا دی, اور یہی رئیس المنافقین اسی نے شروعات کی, اور یہی کہنے لگا دیکھو رات سے اور اب اتنا وقت ہو چکا ہے, ایک اجنبی مرد کے ساتھ صفوان کے ساتھ نبی کی بیوی آ رہی ہے. یہ بڑی چالاکی سے بات کر رہا تھا, یہ لوگوں سے کوشچن کر کے ان کے منہ سے یہ بات نکلوا رہا تھا, بہت چالاکی سے, اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا تھا, لیکن ایسے سوالات کر رہا تھا کہ سامنے والے ہاں میں ہاں ملانے پہ مجبور ہو جائیں. بات پھیلتی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مدینہ پہنچ گئی. اس پورے سفر کی وجہ سے مجھے تھکان ہو گئی, 1 مہینے تک میں لگاتار بیمار رہی, لیکن اللہ کے نبی کا رویہ بدلا ہوا تھا, اس لیے ذرا سا مجھے پہلے سے شک ہونے لگا کہ کچھ تو بات ہے. کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے مجھ سے پیار کیا کرتے تھے, اور جب میں بیمار ہو جایا کرتی تھی تو اور زیادہ میرا خیال کیا کرتے تھے, لیکن اس بار میں بیمار ہوں. اللہ کے نبی میرے حجرے میں تشریف لاتے تو صرف اتنا کہتے السلام علیکم, سلام کرتے, اس کے بعد پوچھتے کیف تیکم, اے عائشہ کیسی ہو. اللہ کے نبی حال چال پوچھنے کے بعد پھر واپس چلے جاتے, پہلے کی طرح پیار نہیں کرتے تھے. مجھے شک ہونے لگا کہ معاملہ تو کچھ ہے. ایسے
ایسے وقت گزرتا گیا لیکن مجھے یہ شک برتا چلا گیا. جب میری ذرا طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں رات کے وقت میں قضاء حاجت کے لیے ام مستح کے ساتھ باہر نکل کے گئی. میں جب گئی واپس آ رہی تھی, راستے میں ام مستح کا کپڑا ان کے پیر سے پھنس گیا اور پھسل گئی. پھسل کے گری تو ان کی زبان سے نکلا تعیسہ مستح, مستح برباد ہو جائے. حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا او ام مستح, یہ ام مستح حضرت عائشہ کی رشتے میں نانی لگتی تھی, حضرت ابو بکر کی خالہ لگتی تھی, اس لیے رشتے میں ان کی نانی لگتی تھی. فرمایا اے ام مستح, آپ ایسے آدمی کو برا بھلا کہہ رہی ہیں جو بدر میں شریک ہو چکا ہے, آپ مستح کے بارے میں ایسی کیا بات کر رہی ہیں؟ فرمایا میری بیٹی, وہ لاڈلی, وہ چھوٹی سی بچی, تجھے معلوم نہیں تیرے بارے میں مستح نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں. پہلی بار حضرت عائشہ کو معلوم چلا کہ مدینے میں میرے بارے میں اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں. کافی وقت گزر چکا تھا, اب حضرت عائشہ کا شک بڑھتا چلا گیا. شاید اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بدلا ہوا ہے, شاید آپ لطف و کرم پیار و محبت لٹانے میں اسی لیے کمی کر رہے ہیں. کہتی ہیں میں بھاگی بھاگی فوراً گھر پہ آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے. آپ نے پھر سے السلام علیکم کہا, کیف فیکم پوچھا, حال چال پوچھا, اور آگے کچھ بھی نہ بولے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے بغل میں ان کے پاس میں بیٹھتے بھی نہ تھے. اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دی دیجئے, میں اپنی امی ابو کے گھر جانا چاہتی ہوں. کہتی ہیں میرا مقصد صرف اس خبر کی تحقیق کرنا تھی. میں کیسے پوچھتی جناب محمد عربی سے, میں اپنی ماں سے پوچھنا چاہتی تھی. میں اپنے گھر گئی, اپنی ماں سے میں نے پوچھا امی ام مستح نے یہ بات بتلائی ہے, ایسا کیا ہے؟ ان کی ماں نے کہا بیٹا صبر کرو, بیٹا صبر کرو. جب کوئی عورت خوبصورت ہو اور اس کا شوہر بے پناہ اس سے محبت کرتا ہو اور اس عورت کی سوتنیں ہو تو ایسا ہو جاتا ہے, ایسا اس طرح سے چال چل لی جاتی ہے, اس لیے بیٹا صبر کرو. حضرت عائشہ کہنے لگی امی جان اس کا مطلب یہ خبر پورے مدینے میں پھیل چکی ہے, لوگوں کی زبان زد ہو چکی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ سے آنسو بے ساختہ جاری ہوئے. ماں کے گھر میرا قدم پہنچا تھا, لیکن جب سے خبر کی حقیقت معلوم ہوئی کہ بات میں سچائی ہے اور لوگ سچ میں مدینے میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, میری آنکھوں سے آنسو جو جاری ہوئے. رات گزر گئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری آنکھ کے آنسو ختم نہیں ہو رہے تھے, میری آنکھ نے پلک نہیں جھپتا کہ ذرہ برابر نیند بھی آنکھ میں آ جائے. حتی اصبحت ابکی, یہاں تک کہ روتے روتے میری صبح ہو گئی. ماں کے گھر میں, ماں کے دامن میں, ماں کے پاس میں, جہاں بیٹیاں جا کر خاموش ہو جایا کرتی ہیں, وہاں حضرت عائشہ فرماتی ہے روتے روتے میری صبح ہو گئی, روتے روتے میری صبح ہو گئی, آنسو رکنے کے دام نہیں لے رہے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرنا شروع کی. آپ بھی اندر سے بے چین تھے, بہت پریشان تھے, کیونکہ آپ بے پناہ محبت کرتے تھے حضرت عائشہ سے. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور اپنے گھر کے قریبی ایک اور شخص کو بلایا, حضرت اسامہ کو بلایا. کہا حضرت اسامہ سے, یہ اسامہ وہی جو آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے تھے, گھر کے قریبی تھے. فرمایا اسامہ کچھ عائشہ کے بارے میں جانتے ہو, پہلے کبھی کچھ ان کی حرکت پر تمہیں شک ہوا؟ حضرت اسامہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے گھر کے بارے میں سوائے پاکی اور طہارت کے مجھے کچھ نہیں معلوم. اے اللہ کے نبی وہ تو ایک پاک باز خاتون ہے, اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم. حضرت علی سے پوچھا, حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی اگر کچھ ایسا معاملہ ہے بھی تو آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے, آپ دوسری عورتیں بھی لا سکتے ہیں اور ان کو اپنے سے جدا کر سکتے ہیں. آپ نے اشارہ دیا اور کہا کہ آپ خاتون بریرہ سے پوچھ لیجئے, لونڈی سے پوچھ لیجئے. حضرت بریرہ کو بلایا گیا, یہ بھی حضرت عائشہ کے آس پاس رہنے والی تھی, حضرت عائشہ کے قریبی تھی. اللہ کے نبی نے حضرت بریرہ سے پوچھا کیا تم کچھ جانتی ہو عائشہ کے بارے میں, ایسا کچھ کبھی تم نے سنا تھا؟ حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی عائشہ کو میں جانتی ہوں, وہ بہت اچھی لڑکی ہے, ہاں کم عمر ہے, آٹا گود کر اس کو بنانے سے پہلے سو جاتی ہے, یہ اس کا بچپنا ہے.
ہے، یہ اس کی معصومیت ہے، یہ اس عورت کی پاک بازی ہے۔ حضرت بریرہ نے بھی ان کی تعریف کی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور سے تحقیق کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ابھی تک میرے آنسو بند نہیں ہوئے، 2 راتیں گزر گئیں، 1 دن گزر گیا، میری آنکھ کے آنسو بند نہ ہوئے، میں لگاتار روتی رہی۔ صبح ہوئی، دوسری رات بھی روتے روتے کٹی۔ میری ماں میرے بازو میں آ کے بیٹھی، ابو بکر صدیق میرے پاس آ کر بیٹھے۔ باپ اور ماں بیٹی کے غم کو لے کر بڑے پریشان تھے، صبر نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ابو بیٹھے ہیں، امی بیٹھی ہیں، اتنے میں ایک عورت خاتون آتی ہے، اجازت مانگا، اجازت دی۔ وہ آ کر مجھے روتا دیکھ کر مجھے لپٹ کر وہ خود رونے لگی اور بے تحاشا روتی رہی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت میرے رونے کا عالم یہ تھا کہ ابو بکر صدیق اور میری ماں وہ سمجھتے تھے ان البکاء فالق کبیری، کہ عائشہ کا کلیجہ روتے روتے کہیں پھٹ نہ جائے، کہیں عائشہ روتے روتے انتقال نہ کر جائے، کہیں اس کا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ وہ ایسے ہی سوچنے لگے تھے، میرے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے۔ کہتی ہیں اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کمرے میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ آئے جہاں میری ماں بھی ہے، میرے باپ بھی ہیں اور وہ خاتون بھی ہے، میں بھی ہوں۔ اللہ کے نبی آئے، آپ نے سلام عرض کیا اور اس کے بعد آپ نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد بہت پیار سے کہنے لگے یا عائشہ، اے عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو، استغفار کر لو، اگر اس طرح کا کچھ تم سے خطا ہو گئی ہے معافی مانگ لو، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، اور قبول کر لو، اعتراف کر لو۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صفائی مانگنے کی کوشش کی، آپ نے صفائی طلب کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں رو رو کے نڈھال ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ جب میں نے سنا میری آنکھ کے آنسو جم گئے، سوکھ گئے، میں بہت حیران ہو گئی۔ پہلی بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے بارے میں حضرت عائشہ نے سنا تھا۔ حضرت عائشہ کو یقین ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں اس پوری افواہ کا اثر میرے محبوب جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ نے اب جواب نہ دیا، اپنے ابو حضرت ابو بکر صدیق کی طرف پلٹی اور کہنے لگی عجیب رسول اللہ یا ابی، اے ابا جان اللہ کے نبی کا جواب دے دیجئے میری طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب حضرت ابو بکر نہ دے سکے، کہنے لگے واللہ لا ادری ما اقول، اللہ کی قسم عائشہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہ اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں۔ فرمایا امی جان عجیبی رسول اللہ، اللہ کے نبی کو آپ میری طرف سے جواب دے دیجئے۔ ماں نے بھی کہا واللہ ما ادری ما اقول، مجھے پتا نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میرے ماں باپ بھی لاجواب ہو گئے، میں کم عمر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی تھی، میرے ہمت میں آئی، میں نے ہمت جٹا کے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی اور اے میری امی جان اور اے ابو جان، آج سب لوگوں کو افواہ کا اثر ہو چکا ہے، اگر میں کہوں کہ میں پاک باز ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے میرے بارے میں، میں پاک باز ہوں، میں نے ایسی کوئی خطا نہیں کی ہے، تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر میں ایکسپٹ کر لوں تو اللہ جانتا ہے کہ رب العالمین جانتا ہے کہ عائشہ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ چند جملے کہنے کے بعد قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا اور فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اے میرے سرتاج، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے، میں صبر کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی، میں اللہ سے مدد طلب کر رہی ہوں، میرے پاس وہی جواب ہے جو سیدنا یوسف کے والد یعقوب علیہ السلام کا جواب تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے یہ مجھ سے بن پڑا، اس وقت اتنا ہی سمجھ میں آیا اور میں نے جواب دیا، اور میں اپنے بستر پہ کروٹ بدل کے، چہرہ بدل کے دوسری طرف چہرہ کر کے میں سو گئی۔ اللہ کی قسم، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم ابھی اس مجلس سے کوئی نہیں اٹھا تھا، میرے ابو بھی ہیں، میری ماں بھی ہیں، شوہر بھی ہے، وہ عورت بھی ہے، جو لوگ بیٹھے تھے سب بیٹھے ہیں۔ اتنے میں آسمانوں کا سینہ چیرتے ہوئے جبرائیل آئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اللہ کی ذات سے یہ اتنی امید تھی، یقین تھا کہ میرا اللہ ضرور میری پاکیزگی کو اپنے نبی کو بتلائے گا۔
اور میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے نبی کو خواب دکھلائے گا جس میں حضرت میری پاکیزگی بیان کی گئی ہوگی، میری سچائی کو بتایا گیا ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اس بات کی امید نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں میری برات اتار دے گا، جو قیامت تک میری پاکیزگی کی آیتیں لوگ پڑھتے رہیں گے۔ مجھے اس بات کی امید نہ تھی، مجھے خواب کے بارے میں امید تھی، میں اسی امید میں تھی۔ اللہ کے نبی پہ وحی نازل ہونے لگی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخت ٹھنڈی کے دن میں پیشانی پر موتیوں کی طرح پسینے آنے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی پر وحی کا سلسلہ ختم ہوا، فوراً اللہ کے نبی مسکرائے، آپ کی مسکراہٹ بڑھ گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہلا کلمہ جو نکلا، یا عائشہ ام اللہ عز وجل قد براکی، اے عائشہ۔ اتنے دنوں کے بعد حضرت عائشہ نے نبی کی زبان سے پیار سے لفظ عائشہ سنا تھا، پیار سے بلاتے ہوئے سنا تھا، مسکرا کے بلاتے ہوئے سنا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بازو میں بیٹھے اور آپ نے فرمایا اے عائشہ، رب العالمین نے تیری برات کی آیتیں اتار دی، قرآن کریم کی آیتوں میں تیری طہارت کی بات اتار دی گئی۔ یہ خبر سنی میری ماں مسکرانے لگی، میرے باپ مسکرانے لگے، سارے لوگ خوش ہو گئے۔ میری ماں نے اشارہ کیا بیٹی اپنے شوہر کا محمد الرسول اللہ کا شکریہ ادا کرو، لیکن میں نے کہا امی جان، جس اللہ پہ میں نے بھروسہ کیا، جس اللہ نے آسمانوں سے قرآن کی آیتیں میری طہارت کے لیے اتاری ہیں، میں اس اللہ کے علاوہ کسی اور کا شکریہ نہ ادا کروں گی۔ چنانچہ میں نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں اتر گئیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر صدیقہ عائشہ کی برات کی آیتیں اتاری۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اے نبی جو بھی آپ کے پاس آپ کی بیوی پر الزام لگاتے ہوئے تہمت تراشی کرتے ہوئے آئے، عصبۃ منکم، وہ آپ میں سے کلمہ پڑھنے والے کچھ منافقین ہیں۔ لا تحسبوه شرا لکم، اے مسلمانوں یہ تم اپنے لیے کوئی بری چیز نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، یہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے، کیونکہ اس خبر سے سارا مدینہ، سارے مسلمان بڑے غم میں تھے۔ سب کو فکر تھی کہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد، ہماری جان سے زیادہ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ آپ کو اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ آپ نے جب ساری تحقیق کر لی، اللہ کے نبی مجمع میں منبر پہ کھڑے ہو گئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا یا معاشر المدینہ، اے مدینے کے لوگوں، من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، اس آدمی نے تکلیف مجھے دیتے دیتے میرے گھر والوں پہ الزام لگانا شروع کر دیا۔ اے مدینے کے لوگوں، اللہ کی قسم ہے میں نے اپنے پورے گھر کو جانچ پڑتال لیا، میں اپنے گھر والوں میں کوئی برائی نہیں پاتا ہوں، اور جس صحابی کا نام لیا جا رہا ہے اس صحابی کو بھی میں جانتا ہوں، بڑا پاکیزہ انسان ہے، وہ جب بھی میرے گھر آئے ہیں میری موجودگی میں آئے، میں جب گھر پہ نہیں تو کبھی میرے گھر آئے بھی نہیں ہے۔ اے مدینے کے لوگوں، اس آدمی کی تکلیف سے مجھے تم بچانا چاہتے ہو تو اٹھو۔ حضرت سعد اٹھے، کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی الزام لگایا اسے ہم سزا ضرور دیں گے۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے، اتنی تکلیف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا لا تحسبوه شرا لکم، اس کو تم لوگ اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوا ہے۔ منافقوں کا پردہ فاش کیا جانے والا ہے، مومنوں منافقوں کا اللہ کے نبی سے کس قدر دلی لگاؤ ہے، آج وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم، جس نے جتنی افواہ پھیلائی، جس نے جو بات کہی ہے، آج اس کو اتنا گناہ ملے گا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جو اس پورے گیم کا، اس پوری افواہ کا ماسٹر مائنڈ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا عذاب دینے والا ہے، یعنی کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ ہاں جو سادہ مسلمان اس کے کہے میں افواہوں کے شریک ہو گئے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا، وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ نے ڈانٹتے ہوئے مسلمانوں
مسلمانوں کو فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. مسلمانوں نے جب اس طرح کی کوئی خبر سنی کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمیں تو اچھا گمان ہے نبی کے گھر کے بارے میں، اور یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے صدیقہ عائشہ پر. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اگر یہ 4 گواہ لے کر نہ آئے، فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں جھوٹے مانے جائیں گے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم. اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا، تو جو حرکت کر بیٹھے، جو افواہیں مدینے میں تم لوگ پھیلا بیٹھے، اے لوگوں تمہیں اللہ کی طرف سے بڑا عذاب آ جاتا. اذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم به علم، کہ جب تم باتوں کو ایک منہ سے دوسرے منہ کو لیتے اور لوگوں میں وہ باتیں پھیلاتے چلے جا رہے تھے جبکہ تم لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا. وتحسبونه هینا وهو عند اللہ عظیم، تم اس معاملے کو ہلکے میں لے رہے تھے جبکہ اللہ کی نگاہ میں یہ بہت بڑا معاملہ تھا، بڑا سنگین معاملہ تھا کہ اللہ کے محبوب ترین رسول کی محبوب ترین بیوی کی عزت و آبرو اچھالی جا رہی ہے. یہ بڑا سنگین معاملہ تھا، یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک گھرانے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا جب یہ خبر مدینہ میں پھیل گئی، حضرت ام ایوب اپنے شوہر ابو ایوب سے کہنے لگی اے ابو ایوب کیا آپ نے سنا ہے مدینے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں چل رہی ہیں. حضرت ابو ایوب نے جب اپنی بیوی کی زبان سے سنا فوراً کہنے لگے اے میری پیاری بیوی مجھے کیا ایسا کوئی گناہ کرنے کا شوق ہے، میں اتنی بڑی بات کیوں کہوں گا، میرا اللہ پاک ہے، اپنے نبی کو ایسی بیویاں نہیں عطا فرمائے گا جو بد کردار ہو. یعنی حضرت ابو ایوب نے فوراً فرمایا مجھے یقین ہے نبی کی بیوی پاک ہے، نبی کا گھرانہ پاک ہے، اے میری بیوی اس طرح کی بات نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جملے کو، ابو ایوب کے اس جملے کو، اس پاکیزگی کو، اس تصدیق کو قرآن کا حصہ بنایا. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. آپ لوگوں نے جب یہ خبر سنی تو کیوں نہ ایسا کہہ دیا، ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں بولنے کی، ہم اپنی زبان سے بھی نبی کے گھر والوں کے بارے میں، گھر والی کے بارے میں کچھ بھی ایسا نہیں کہیں گے. اے میرے اللہ تو پاک ہے. یہ صدیقہ پر بہت بڑا بہتان لگایا جا رہا ہے. یہ حضرت ابو ایوب نے کہا، اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اے مسلمانوں اللہ نصیحت کر رہا ہے دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، دوبارہ نبی کی گھر والیوں کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کرنا. اگر تم سچ میں ایمان والے ہو تو اللہ کی اس نصیحت کو جان لو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ آیتیں بیان کر رہا، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، یقیناً وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ یہ زنا کی خبریں سماج میں، معاشرے میں پھیل جائے، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تمہیں معلوم نہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تو تمہارے اوپر بہت بڑا سنکٹ آنے والا تھا. صدیقہ عائشہ کی عزت و آبرو پہ، اللہ کے نبی کے گھر والی کی عزت پہ ہاتھ ڈال کر منافقوں نے جو کردار ادا کیا، بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اس کے شکار ہوئے ان کو توبہ کی توفیق دی، ان کو معاف فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ 10 آیتیں رب العالمین نے حضرت عائشہ کی پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں قرآن کے اندر حصہ بنا دیا. سورہ نور میں آج بھی آیت نمبر 11 سے 20 تک آپ پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ کا یقین و اعتماد دے کے کہتی تھی مجھے امید نہیں تھی کہ قرآن میں میرے بارے میں کچھ آیتیں آئیں گی. میں تو سمجھ رہی تھی خواب دکھلا کر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سچائی سے واقف کرا دے گا. 3 صحابہ منافقین کے اس افواہ کے شکار ہو گئے تھے اور سن کے آگے فارورڈ کر دیا تھا. حضرت مصطح، حضرت حسان اور ایک عورت حضرت حمنہ بنت جہش، یہ اللہ کے نبی کی سالی تھی.
زینب بنت جہش کی سگی بہن تھی. اپنی بہن کے لیے غیرت میں آ کر انہوں نے اس خبر کو پھیلا دیا تھا. جبکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری کمپٹیٹر سوکنوں میں حضرت زینب بنت جہش تھی, لیکن ان سے بھی جب اللہ کے نبی نے پوچھا تھا میرے بارے میں تو انہوں نے کہا تھا اے میرے نبی جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ کے بارے میں جو کچھ میں جانتی ہوں اچھا ہی جانتی ہوں, وہ خراب لڑکی نہیں ہے. سوتن تھی, کمپٹیٹر تھے, پھر بھی انہوں نے میری پاکیزگی بیان کی تھی, لیکن ان کی بہن نے اپنی بہن کے لیے غیرت میں اس طرح کی بات کر دی, لہٰذا ان تینوں پہ الزام لگانے کی سزا نافذ کی گئی. ان کو کوڑے مارے گئے تھے تینوں کو, لیکن جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ بڑا چالاک تھا, وہ لوگوں کو سے کہلواتا تھا, لہٰذا اسے چھوڑ دیا گیا. اللہ نے فرمایا لہو عذاب عظیم, اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی. یہ تین صحابہ جو شکار ہو گئے, توبہ کر لیا, قیامت کے دن ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی, یہ سب معاف کر دیے گئے. لیکن یہ جو یہاں دنیا میں سزا نہیں پایا, اس کو دردناک عذاب ملنے والا ہے. اللہ کے نبی کے گھر کو نشانہ بنا ہے. یقیناً یہ تلوار سے تیر سے زیادہ بڑا زخم ہوتا ہے. آپ ذرا سوچیں, 1-2 دن کی بات نہیں تھی, یہ پورے مہینے کی بات تھی. مہینوں سے زیادہ گزر گئے تھے, اور اس در علم میں حضرت عائشہ, ابو بکر صدیق, ان کی والدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی گھر کی ساری عورتیں, سارے مسلمان, آپ کی جتنی بیویاں تھیں سب پریشان تھیں, ساری بیویاں پریشان تھیں. آخر یہ کیا ہو گیا؟ کوہرام مچ گیا پورا نبی کے گھرانے میں. 1 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے وہی کو بھی روک لیا تھا تاکہ منافقین کا کردار سامنے آ جائے. تو یہ کردار ہوا جو سن 5 ہجری میں ہوا, شعبان میں ہوا. اس کے ٹھیک 2 مہینے کے بعد رمضان گزرا, شوال میں غزوہ احزاب ہوئی. اس غزوے میں مسلمانوں کو بہت پریشان کیا گیا. 10,000 کی لشکر لے کر کافروں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کی. اس وقت مدینے کی آبادی تقریباً 3,000 تھی, جس میں سے 1,000 کے آس پاس جنگجو تھے, جیسے کہ علامہ ابن حزم نے بیان کیا ہے. چاروں طرف سے گھیر لیا لوگوں نے, اور اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ, جس سے مسلمانوں کا ایگریمنٹ تھا کہ تم ہماری مدد کرو گے. ان لوگوں نے دیکھا باہر سے 10,000 کی فوج آئی ہے, موقع ہے غداری کرو, مسلمانوں کا صفایا کرو مدینے سے. انہوں نے بھی غداری کرنا طے کر لیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس پوری جنگ کا نقشہ کھینچا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمت کو یاد کرو, اذ جاءتکم جنود, کہ تمہارے پاس لشکر, فوج پہ فوج آ گئی, 10,000 کی فوج. اس سے بڑی, اس سے پہلے کوئی فوج سے مقابلہ مسلمانوں کو نہیں ہوا تھا. بدر میں 1,000 تھے, احد میں 3,000, یہاں 10,000 کی فوج. مکہ اور آس پاس کے قبیلے یہودی سب اکٹھے ہو گئے اور طے کر کے آئے تھے کہ مکہ مدینے والوں کو تہس نہس کیے بغیر ہم واپس نہیں آئیں گے. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ آئے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے مدد بھیجی. 2 طرح کی مدد آسمان سے آئی تھی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے. ایک تیز آندھی چلی, اور یہ سخت ٹھنڈی کا مہینہ تھا. ٹھنڈی ہو, اوپر سے تیز آندھی ہو, آندھی اتنی تیز ہو کہ تمبو کھڑے جائیں, آندھی اتنی تیز ہو کہ چولہے بجھ جائیں, آگ بجھ جائیں, ہانڈیاں پلٹ جائیں, لوگ بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں, جانور اکھاڑ کے کھوٹے اپنے بھاگنے لگے. واقعی بہت تنگ آندھی تھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور, پورب سے آنے والی آندھی سے اللہ نے میری مدد کی, اور اسی طرح کی ایک آندھی جو پچھم سے آئی تھی, اللہ نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا تھا. اللہ نے آندھی سے میری مدد کی ہے, قوم عاد کو آندھی سے تباہ کیا تھا. آندھی آئی, یہ سب کے سب لوگ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے, اور اوپر سے اللہ نے آسمانوں سے فرشتے بھی اتار دیے. حضرت جبرائیل خود اس جنگ میں آ گئے, اور مدینے کی گلیوں میں صحابی کہتے ہیں حضرت جبرائیل کا جب گزر ہوا تو ان کے سواری کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں جو دھول اڑ رہی تھی, لگتا تھا کہ کوئی جلوہ افروز ہے, کوئی فرشتہ اترا ہے. جبرائیل کہے اللہ کے نبی آپ خاموش کیوں ہو گئے, اٹھیے, ان غداروں کا بھی کام تمام کرنا ہے. چنانچہ بنو قریظہ والوں کا بھی حساب تمام کیا گیا. جبرائیل اس جنگ میں خود آ گئے. اللہ نے فرمایا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا, ہم نے آسمان سے فرشتے اتارے جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا,
اور اللہ نے فرمایا جنگ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یہ پوری لشکر تمہارے اوپر سے آ گئی، تمہارے نیچے سے آ گئی۔ مدینہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ تھا، کچھ حصہ اونچا تھا، کچھ حصہ نیچے تھا۔ کہا نیچے کی طرف سے بھی آئے، اوپر کی طرف سے بھی آئے، 10,000 کی تعداد میں آئے، تمہیں مار کے تہس نہس کرنے کے ارادے سے آئے۔ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا، مسلمانوں کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ جب باہر 10,000 کی فوج ہو اور پوری نیت خراب ہو، اینٹ سے اینٹ بجانے کی تمنا لیے بیٹھے ہوں، اور اندر سے غدار پوری کوشش میں ہو کہ ان کی بہن بیٹیوں عزت و آبرو کو ہم نیلام کر دیں گے، ہم دشمن کے ساتھ مل جائیں گے، اس وقت مسلمانوں کی دلی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن نے بیان کیا، اللہ نے فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب نگاہیں پتھرا گئی۔ آنکھیں ہماری ہیں، یہ ایٹومیٹکلی بنائی گئی ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں ہوتی ہیں، لیکن جب آدمی سخت پریشانی میں، غم میں، تکلیف میں ہوتا ہے تو یہ کبھی کبھار بہت زیادہ تیز سے چلنے لگتی ہے، یا تو کسی ایک سائڈ پہ جا کر اسٹاپ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ ایک سائڈ پہ جا کے اسٹاپ ہو گئی، آنکھ بالکل رک گئی، اسی لیے کہا گیا آنکھیں پتھرا گئی۔ جب مسلمانوں کو خبر میں 10,000 اور پورا لشکر ہتھیار کے ساتھ مدینہ، ہمارے شہر میں ہماری بہن بیٹیوں کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پتھرا گئی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور یہ دل انسان کے حلقوم تک آ گئے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے یہ حقیقت میں ایسا ہوا کہ دل غم اور درد اور تکلیف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وہ انسان مسلمانوں کے حلق تک پہنچ گیا، اور جب دل حلق تک پہنچ جائے، پھیپھڑا اوپر کو اٹھ جائے، تو ایسے میں سانس بھی بند ہو سکتی ہے، آدمی مر بھی سکتا ہے۔ اللہ مسلمانوں کے غم کو بیان کر رہا ہے قرآن کے الفاظ میں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور دل میں الگ الگ خیال آنے لگے، کیا ہوگا، بچیں گے نہیں بچیں گے، آج ہمارا کیا ہوگا، رسول کیا ہوگا، رسول کی بیویوں کا کیا ہوگا، پوری اسلامی سلطنت ابھی یہی مدینہ ہے، ایسا تو نہیں یہ چراغ جلنے سے پہلے ہی بجھ جائے گا، الگ الگ خیال آنے لگے۔ اللہ نے فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں مسلمانوں کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور بہت زبردست طریقے سے مسلمانوں کو جھجھوڑ دیا گیا، ہلا دیا گیا۔ منافق کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ محمد جو ہم سے وعدہ کیا کرتا تھا کہ کیسر و کسرا کے خزانے ہمیں ملیں گے، جو ہمیں کہا کرتا تھا دنیا کے ہر شہر ہر گھر تک اسلام پہنچے گا، آج تو مدینے سے باہر نکل کر قضاء حاجت کے لیے جانا بھی مشکل ہو گیا۔ واقعتاً ہوا تھا ایسا، قضاء حاجت کے لیے عورتوں کو نکلنا مشکل ہو گیا تھا، کہا یہ جھوٹا وعدہ نبی نے کیا تھا، منافقین کہنے لگے۔ لیکن وہی مسلمان اس پوری تنگی کی حالت میں ان کا ایمان مضبوط ہو گیا اور کہنے لگے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہنے لگے ایک زبان ہو کر یہ اللہ اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا آج وعدہ پورا ہو رہا ہے، سچ کہا تھا اللہ نے، سچ کہا تھا رسول اللہ نے، وَمَا زَادُوهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس پورے منظر سے ایمان والوں کا ایمان بڑھ گیا اور ان کو اللہ اس کے رسول کی باتوں پہ یقین بھی ہو گیا۔ منافق سوچ رہے تھے کہ ایمان لے آئے، اب جنگ نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر کرنا پڑے گا آسمان سے فرشتے آ جائیں گے، ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے، انگلی بھی نہیں کٹائیں گے اور مال غنیمت سمجھ، یہ منافق سوچتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ایمان والوں کو آزمانا یہ اللہ کی سنت ہے، لہذا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ بہرحال ایک مہینے تک تقریباً ان لوگوں نے مدینے کو گھیر کے رکھا، لیکن مدینے کے اندر داخل نہ ہو پائے۔ جو داخل ہونے کی کوشش کیا مسلمانوں نے اسے دوڑا کے مارا اور وہیں پر اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اس پوری جنگ میں بہت زیادہ کوئی لڑائی نہیں ہونی پائی، مسلمانوں کی طرف سے 6 لوگ اور کفار کی طرف سے 3 لوگ۔ وہ لوگ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، جب وہ آندھی آئی ڈر گئے، سارے اونٹ جانور بھاگ گئے، یہ لوگ بھی بھاگ گئے، اور اس کے بعد سے ان کا منوبل گر گیا اور انہوں نے سوچ لیا مسلمانوں کو ہرانا اس دنیا میں ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بعد اسلامی تاریخ میں جو
کروٹ بدلی وہ آپ نے تاریخ جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا ونحن نسیر الیہم۔ اے مسلمانوں یاد رکھو آج سے ہماری تاریخ بدل رہی ہے، آج سے ہم چڑھائی کریں گے، ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ محمد الرسول اللہ پہ چڑھائی کر سکے، ہم جائیں گے اب انہیں مارنے کے لیے، وہ ہم تک اب نہیں آ پائیں گے۔ ایسی کمر توڑی گئی ہے، ایسا من توڑا گیا ہے، ایسے ان کو شکست ملی ہے، اور یقیناً اس کے بعد کسی بھی کافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ مدینے پہ چڑھائی کر سکے۔ یہاں سے اسلامی تاریخ نے ایک الگ کروٹ بدلی، رخ موڑا، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے حالات مسلمانوں کے بہتر بنائے، اور معجزاتی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ اور اہل مدینہ کی حفاظت فرمائی، منافقین کو اللہ نے پردہ فاش کیا، اور وہ لوگ دنیا کے سامنے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سارے رفقا اور ساتھی صبر و عزت و آبرو کے ساتھ مدینے کے اندر رہنے لگے۔ اب اس کے بعد کی اگلی تاریخ انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔